تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ حضرت علی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو آپ رو پڑے اور رو کر عرض کرنے لگے وہ علی کی ماں نہیں، وہ تو میری ماں تھی۔ تو آپ نے عرض کیا کہ تم اسے غسل دو، کفن نہ دینا، جب تم کفن دینے لگو پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ صحابہ آیا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ غسل دے دیا ہے، اب کفن دینا ہے۔ تو آپ نے جو قمیض مبارک پہنی ہوئی تھی نا وہ اتار کر دی، کہا علی کی ماں کو جا کر میری یہ قمیض پہنا دو، سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میری قمیض جا کر انہیں پہنا دو۔ تو آپ اس دن بڑا ہی روئے۔ تو جب آپ قبرستان گئے نا، جب آپ نے جنازہ پڑھ لیا اور قبر کے قریب کھڑے ہو گئے، حضرت ابو ذر غفاری حدیث مبارکہ روایت کر رہے ہیں، آپ یہ قریب موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک قبر کے قریب آئے نا تو کھڑے ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ میری اماں کی قبر صحیح بنائی ہے، قبر کی جو گہرائی ہے وہ تمام قبر صحیح بنائی ہے۔ کہتے ہیں یہ کہتے کہتے رسول پاک قبر میں اتر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میری آنکھیں برس پڑی، میں نے کہا علی کی ماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، رب تجھ سے کیا پوچھے گا، کس بارے میں رب تجھ سے حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلے ہی تیری قبر میں اتر گئی ہیں، اب رب تجھ سے کیا حساب لے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول پاک قبر میں اتر گئے اور قبر میں جا کر لیٹے اور پھر بیٹھے، کہا ہاں قبر صحیح بنائی ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو دفن کیا۔ فرماتے ہیں بڑی دیر تک آپ وہاں بیٹھ کر روتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میرے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری ماں کی قبر کو روشن کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا کہ اس کی ماں پڑھے، کیونکہ ماں کے ساتھ ایک محبت کا، ایک عقد قلبی کا کچھ ایسا تعلق ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے کس کا دل کرتا ہے کہ میری ماں مر جائے؟ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کسی کا نہیں دل کرتا کہ میری ماں مر جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں لیکن اس دن میرا یہ دل کر رہا تھا کہ کاش آج میری ماں مر جائے، آج علی کی ماں کی جگہ میری ماں ہو جائے اور یہ رحمتیں، یہ برکتیں میری ماں کے نصیب میں آ جائیں۔ کہا میں علی کی ماں کے وہاں نصیب پر رشک کر رہا تھا کہ کیا قسمت پائی ہے کہ رسول پاک قبر میں، اب رب تجھ سے کیا حساب لے گا، محبوب پاک پہلے ہی تیری قبر میں اتر گئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی بڑی بیٹی کا وصال ہوا نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن بھی بڑے ہی روئے۔ تو آپ نے کہا اس کو غسل دو، تو جب اس کو کفن دینے لگو، کفن نہ دینا پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ جب خواتین نے غسل دیا، صحابہ کہتے ہیں کہ خواتین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ غسل تو دے دیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس دن بھی محبوب پاک نے اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا میری بیٹی کو میری یہ قمیض پہنا دو، میری بیٹی کو یہ میری قمیض کا کفن دو۔ اس دن بھی آپ بڑا روئے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریعت میں کندھوں تک بال رکھنا جائز ہے، انہوں نے بہت لمبے بال رکھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تو بال کیوں نہیں کٹواتا، جاؤ جا کر بال کٹواؤ۔ تو عرض کرنے لگے نہیں میں نے بال نہیں کٹوانے۔ دیکھیے گا ان کی حضور سے محبت کیسی تھی۔ کہا نہیں میں نے بال نہیں کٹوانے۔ کہا کس وجہ سے تو نے بال نہیں کٹوانے؟ کہا میں نے اپنے بال قبر میں ساتھ لے کر جانے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، قبر میں تم نے بال لے کر جانے اتنے بڑے، جاؤ جا کر بال کٹواؤ۔ وہ کہتے ہیں اس لیے میں نے ساتھ لے کر جانے کیونکہ ایک مرتبہ محبوب پاک نے ان بالوں پر ہاتھ لگایا تھا اور میں نے اس دن سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں نے اب بال نہیں کٹوانے، یہ میں نے بال اپنے قبر میں ساتھ لے کر جانے۔ دیکھیے صحابہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک محبت کا تعلق۔ اسی طرح عبداللہ بن عتیق ایک صحابی ہیں، عبداللہ بن عتیق، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھیجا جاؤ جا کر گستاخ قتل کر کے آؤ، انعام دیے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر نہ انہیں وصیت کرنے لگے کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو یہ ایک عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے، یہ میری قبر میں ساتھ رکھ دینا، یہ ایک عصا یہ میری قبر میں ساتھ رکھ دینا۔ بیٹوں نے کہا ابا جی لوگ وصیت کرتے ہیں اور باتوں کی، آپ ہمیں یہ وصیت کر رہے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو یہ ڈنڈا میری قبر میں ساتھ رکھ دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ عصا کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری قبر میں رکھ دینا۔ تو وہ رو کر عرض کرنے لگے تمہیں نہیں پتہ میں تمہیں یہ کس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ عصا میری قبر میں رکھ دینا۔ جب بیٹوں نے بارہا مرتبہ اصرار کیا ابا جی وجہ تو بتائیے، کس وجہ سے آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ عصا میری قبر میں رکھ دینا؟ تو آپ رو کر عرض کرنے لگے یہ اس لیے کہ یہ محبوب پاک نے مجھے دیا تھا اور میری یہ خواہش ہے کہ تم اس عصا کو میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یہ حضور کے منہ مبارک ہیں، یہ حضور کے منہ پر جب میں مر جاؤں تو میرے دانتوں کے نیچے رکھ دینا۔
دینا۔ اور پھر ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارے پاس نہ حضور کے بال ہیں، نہ حضور کے منہ مبارک ہے، نہ لین ہے، تو ہم کیا ساتھ لے کر جائیں گے؟ کسی نے پوچھا جناب آپ کیا لے کر جائیں گے؟ تو آپ نے یہاں بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے کہا لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کر چلے۔ کہا ہمارے پاس نہ حضور کے بال ہیں، نہ منہ مبارک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کر چلے۔ کہا ہمارا کلیجہ پھاڑ کر تو دیکھو، ہمارا سینہ چیر کر تو دیکھو، ہم نے دل پہ جو حضور کا نام لکھ رکھا ہے۔ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ تو پھر آپ کیا وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاوے پھیرا قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ کہتے ہیں قبر میری تے میریا پیڑا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔